پیغام رمضان محسوس کرو. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. آدم و نوح ہو پیمبر ہو یا حضرت عیسیٰ، یونس و خضر ہو الیاس کے حضرت موسیٰ، وقت ان پر بھی جو آیا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. گھر تھا اللہ کا موجود مکی کوئی نہ تھا، کوئی آئے گا یہاں یہ بھی یقین کوئی نہ تھا. درج و دیوار میں آیا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. جسم کے ایک سے دو ٹکڑے برابر دیکھے، خون کی برسات ہوئی اڑتے ہوئے سر دیکھے. رن میں عباس جب آیا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. نیزہ و تیرو تبر کیا کوئی خنجر نہ ملا، لکھ ڈھونڈا کہیں کفار کا لشکر نہ ملا. صف میدان نظر آیا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. شب معراج عجب بات ہوئی یہ گوہر، سن کے آواز خدا چونک اٹھے پیغمبر. جب نظر کچھ نہیں آیا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. السلام علیکم ناظرین و کرام، میں ہوں آپ کی میزبان ندا شیخ اور میرے ساتھ موجود ہیں امرین اصغر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں امرین؟ الحمدللہ. آج 21 رمضان کا دن ہے. آج کل کائنات کے لیے ناظرین و کرام بہت ہی دکھ کا اور غم کا دن ہے. آج کے دن شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے اور شہادت کا عظیم رتبہ پایا. حضرت علی علیہ السلام ایک بزرگ صحابی نہیں بلکہ علم، انسانیت اور شجاعت، تقویٰ کی زندگی کی ایک مثال تھے. آج کی ٹرانسمیشن میں ہم بات کریں گے ناظرین و کرام حضرت علی علیہ السلام کی آخری دن کے لمحات، ان کی نصیحتیں، ان کی وصیتوں پہ، اور وہ پیغام جو آج پوری امت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے. اور میں اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین و کرام چاہوں گی، کیونکہ میرے ساتھ میری کو ہوسٹ امرین اصغر موجود ہیں، کہ امرین کیا کہنا چاہیں گی آپ مولا علی کی شان میں؟
دیکھیے مولا علی کی شہادت جو ہے وہ ہمارے لیے رنج و غم کا اور بے شک نو ڈاؤٹ کہ ایک ایسا موقع تھا کہ سمجھ لیں کہ انسانیت ختم پر تھی. بالکل وہ موقع جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دنیا چھوڑ کر گئے. ان کی تعریف میں کیا کہنا, ایک شعر مجھے یاد آتا ہے, خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے, خود اپنے آپ دیکھ لو پہچان علی ہے, اعلیٰ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے. واہ آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا, آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا. ہجرت کی رات انہی کو بستر پر لٹایا. کتنا عظیم دیکھ لو ایمان علی ہے, سبحان اللہ. کتنا عظیم دیکھ لو ایمان علی ہے, خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام, اگر 21 رمضان کی صبح آخری لمحات کی اگر میں بات کروں تو 21 رمضان کی صبح کوفے میں غم کا سما تھا. حضرت علی علیہ السلام کئی دن سے زخمی تھے اور اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے. ان کے پاس ان کے بیٹے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام موجود تھے. روایت میں آتا ہے کہ آپ بار بار اللہ کا ذکر کرتے تھے, قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. آپ کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت, صبر, اللہ کی رضا میں گزرا. اور جب آخری لمحات قریب آئے تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اپنے پاس بلایا اور کچھ عظیم نصیحتیں فرمائیں. اور امین اصغر, اگر میں بات کروں, کیونکہ دیکھیں یہاں پہ ذکر آ رہا ہے کہ روایت میں یہ بات بتائی جاتی ہے ہمیں کہ مولا علی علیہ السلام جو ان کے آخری لمحات تھے اس کے اندر بھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں, صبر کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں. تو اس کا مقصد اگر دیکھا جائے نا تو جو انہوں نے نصیحتیں کی, بالکل, اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ کل انسانیت کے لیے یہ ایک سبق ہے کہ آپ بھلے کچھ بھی ہو جائیں, اچھے حالات میں ہوں, برے حالات میں ہوں, جتنی بھی تکلیف میں ہوں, اللہ تعالیٰ کی رسی کو کبھی نہیں چھوڑیں, قرآن پاک کو کبھی نہ چھوڑیں, اہل بیت کو کبھی نہ چھوڑیں. اگر ہم اہل بیت کے بتائے ہوئے راستوں کے اوپر چلیں تو آج ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جائیں. زندگی آسان کرنے کا ایک حضرت علی نے تو ہمیشہ انسانیت کا درس دیا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آخری زندگی کے جو ان کے ایام تھے اس کے اندر بھی انہوں نے انسانیت کا درس دیا, ایمانداری کا, انصاف کا, آپس میں. خاص طور پہ جو ایک چیز یہاں ایڈ کرنا چاہوں گی, صلح رحمی کا بہت زیادہ ذکر کیا آخری ایام میں. بالکل بالکل ایسے ہی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ پیغام رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہے وہ وینس ٹیلی ویژن کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتی ہوں اپنے پروگرام کا تاکہ آغاز کروں. انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. سب سے پہلے ہمارے خوبصورت پینل کا جو حصہ ہے ڈاکٹر عین الرضا ہمارے بیچ میں موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں خلیفہ جمعہ خان چشتی. السلام علیکم. کیسے ہیں خلیفہ صاحب؟ الحمدللہ. اللہ کا احسان. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ناظرین و کرام موجود ہیں ڈاکٹر ذوالفقار قرائی, فاؤنڈر صدر ہیں آل قرائی سوشل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے. یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین و کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد شاہد قرائی, فاؤنڈر ممبر آل قرائی ویلفیئر ایسوسیشن. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین و کرام ہمارے بیچ میں دو پیاری سی خوبصورت سی آواز کی مالک ہیں اور ننھی نوحہ خوانیں ہیں, ان سے آپ کو میں تعارف کرواتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ زینب فاطمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ ایلی فاطمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ایلی آپ؟ الحمدللہ. اور ناظرین و کرام اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ نوحہ خواں حضرات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ضمیر علی. السلام علیکم. اور اسی کے ساتھ ساتھ فیصل حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک ننھے نوحہ خواں ہیں حر علی, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ہم ننھے نوحہ خواں سے ہم کچھ اگر سن لیں تو ذرا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. بسم اللہ عطا کیجیے.
آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ کٹ جائیں گے بازو بھی عباس باوفا کے، کٹ جائیں گے بازو بھی عباس باوفا کے، تیروں سے ہوگا چھلنی مشکیزہ وہ پانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ جزاک اللہ۔ اور ناظرینوں کرام، اگر میں بات کروں کہ مولا علی کے آخری لمحات کی، تو انہوں نے اپنی اولاد کو جو نصیحتیں کیں، میں چاہوں گی کہ میں ڈاکٹر عین الرضا کی جانب بڑھوں، کیونکہ دیکھیں اگر ہم مولا علی کی اولاد کو دیکھیں تو ان کو تو ضرورت نہیں تھی نا اس چیز کی کہ انہیں نصیحت کی جائے، کیونکہ وہ تو خود ایک انسانیت کے لیے، کل کائنات کے لیے وہ خود ایک رہنمائی کا وہ راستہ ہے۔ تو کیا وجوہات تھیں ڈاکٹر صاحب؟ جی شکریہ آپ کا۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت ایک بھرپور شخصیت ہے۔ آج 21 رمضان ہے، بے شک ہم ان کے یوم شہادت کے موقع پر یہاں موجود ہیں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں مولا کائنات کی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے فضائل بھی بے شمار ہیں، بے شک بہت زیادہ ہیں، بے شک، اور ان کے مصائب بھی کم نہیں ہیں۔ بے شک آج کا دن تو خاص طور پہ ان کے مصائب کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ بالکل فضائل میں انتہا ہو گئی ہے، یہ کہ ہر قدم پر کعبے میں آنے سے لے کر، میں ابھی اول تخلیق کی بات بھی وہ سب ہو چکی ہے 2 دن 3 دن پہلے، اول ما خلق اللہ نوری، حضور سرور کائنات فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد، وہ ابتدا ہوئی ہے مولا کائنات پنجتن کے نور کی تخلیق سے۔ سبحان اللہ۔ اب جب کعبے میں آپ تشریف لے آتے ہیں تو ہر قدم پر آپ کے فضائل نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ سانپ والا واقعہ بھی بیان ہو چکا ہے، اس کے بعد دیوار شق ہوئی ہے، جب آپ تشریف لائے ہیں تو فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئیں اور دیوار مل گئی، اور یہ سب تاریخی واقعات بھی ہیں، عقائد میں بھی ہیں اور تاریخ میں بھی ہیں۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ آگے بڑھیں تو وہ واقعات جو حضور سرور کائنات کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، کفار مکہ، کفار قریش، تو آپ نے اپنے اس عمر میں کس طرح سے
جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی ہے تو آپ نے کھڑے ہو کر کہا ہے کہ میں ساتھ دوں گا، ہے کوئی جو میرا ساتھ دے، میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آیا ہوں، میں نبی ہوں، میں خدا وحدہ لا شریک کی طرف سے آیا ہوں. تو آپ کھڑے ہو گئے. اس طرح چلتے جائیں. پھر ہجرت کے وقت شب ہجرت آپ بستر پہ اس وقت تلواروں کے سائے میں ہیں. اچھا دوسرا کوئی ہوتا ہے ویسے ہی آدمی بولتا ہے اس چکر میں کیوں پڑھوں جہاں موت لکھی نظر آ رہی ہو. لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ یہ امانتیں لوگوں کو دے کر مدینہ آ جانا. دیکھیے اب یقین کی منزل دیکھیے کہ جب کہا ہے کہ امانتیں دینا اور مدینہ آنا تو اس کا مطلب مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں امانتیں بھی دے دوں گا اور مدینہ بھی جاؤں گا. تو حضور سرور کائنات مدینہ تشریف لے گئے، آپ بھی آ گئے. اس کے بعد مولا علی کی زندگی کے 3 ادوار میں ہم تقسیم کرتے ہیں ان کو. ایک دور ہے جو آپ کے آمد، کعبے میں آمد سے لے کر اور مکے کی لائف. پھر دوسری شروع ہوتی ہے ہجرت کے بعد سے مدینہ میں ایک لائف جو حضور سرور کائنات کے وصال تک کی لائف ہے. بالکل. پھر حضور کے وصال کے پردہ کٹ جانے کے بعد سے اور ان کی شہادت تک کی ایک لائف ہے. بالکل. اب مدینہ میں جو لائف گزر رہی ہے دوسرا دور، وہ اتنا بھرپور ہے کہ ہم نے بدر بھی بیان کر دی، احد بھی بتا دی، خندق بھی بتا دی، خیبر بھی بتا دی. بالکل. تمام جنگیں یہ تسلسل ہے. اس کے بعد فتح مکہ بھی ہم نے کل بتا دیا کہ اس تسلسل کے ساتھ بدر سے اور فتح مکہ تک کس طرح اور لات، منات، حبل، عزا سب کو گرا دیا گیا کعبے سے. حتیٰ کہ جو کفار مکہ، کفار قریش تھے، فتح مکہ کے بعد انہوں نے سرنڈر کر دیا کیونکہ مکہ میں اب کوئی کافر نہیں رہ سکتا. یہ آج کا بھی قانون ہے، اب بھی نہیں جا سکتا کوئی. اس وقت یہ فتح مکہ کے دن یہ قانون قرار پایا تھا. تو سب لوگوں نے ظاہر ہے کہ اسلام قبول کرنے کے سوا بھی کوئی آپشن نہیں تھا. اچھی بات ہے کہ حضرت حضور نے معافی کا بھی اعلان کر دیا اور اس کا کہ آج جو کچھ ہو گیا، اب آئندہ خیال رکھنا، دوبارہ غلط راستے پر نہیں چلنا ہے. اچھا اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو وہ تو رحمت للعالمین ہے اور وہ معاف کرنے کو ہی زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. بالکل. جی دیکھیے حضور سرور کائنات اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، حضور سرور کائنات رحمت للعالمین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ عالمین کا رب ہے، یعنی وہ یہ دیکھے بغیر مسلمان ہے، ہندو ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے، سب کو کے لیے رزاق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، شکور ہے، سب کے لیے برابر. یہ نہیں ہے کہ اس کو رزق نہ دوں یہ مجھے مانتا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اسی طرح اب آئیے رحمت للعالمین پر حضور سرور کائنات بھی سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. لیکن جو قوانین ہیں فطرت کے اور جو قوانین ہیں دین کے وہ تو لاگو دین کی طرف سے سب پر یکساں ہونے ہی ہیں. تو وہ خداوند کی طرف سے متعین ہے. اچھا اب یہاں فتح مکہ بھی کل ہم نے ڈسکس کر لیا. اس کے بعد اگلا دور شروع ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ کائنات ایک خطبہ دیتے ہیں حجۃ الوداع کا، اس میں من کنت مولا فہذا علی مولا، سبحان اللہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. وہ بھی بیان ہو گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ کائنات اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ایک دور شروع ہوتا ہے. حتیٰ کہ وہ جو لائف ہے حضور صلی اللہ علیہ کائنات کی بھی اور مولا کائنات کی بھی، وہ ٹوٹل نصیحتیں اور وصیتیں ہی ہیں، بالکل مسلسل چل رہی ہیں. اب جو آپ بیان کر رہی ہیں نا اور نصیحت جو فرمائی تھی، اب آخر دور جب آتا ہے تاکہ 19 تاریخ کی صبح فجر میں جب مسجد جاتے ہیں تو ابن ملجم اوندھا لیٹا ہوا ہے فین میں، اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھو اور جس کام دو کام کے لیے کہتے ہیں. ایک تو تم اس طرح نہیں لیٹا کرو الٹا، دوسرا کہتے ہیں کہ نماز پڑھو. یعنی یہ دو وہ چیزیں ہیں، ایک نہی عن المنکر اور ایک امر بالمعروف، یعنی برائی سے روکنا اور اچھے کی طرف بتانا. پھر آپ جاتے ہیں اذان بھی خود ہی دی حضرت رضی اور نماز جب پیش کر پڑھا رہے ہوتے ہیں تو سجدے سے دوسرے سجدے سے وہ آپ سر اٹھا رہے ہوتے ہیں اور وہ سر اٹھ رہا ہوتا ہے اور وار اوپر سے آ رہا ہوتا ہے. ابن ملجم نے یہ وار کیا. اب یہ ایک عجیب کیفیت ہے کہ وہ وہاں پر بہت کیفیت عجیب ہو گئی. تو وہ امام حسن علیہ السلام وہاں موجود تھے اور اس کی بھی پوری ہسٹری ہے، وہ پھر بعد میں بیان کر دیں گے کہ وہیں سے دیکھیں
کسی جوان بیٹے کے سامنے بوڑھے باپ کو اگر کوئی قتل کرے تو دو باتوں میں سے ایک ہوتی ہے، یا تو قاتل کی طرف کو آدمی لپکتا ہے، دوڑتا ہے، پکڑتا ہے، یا اپنے باپ کی طرف کو. بے شک. یا امام کیا کر رہے ہیں، فرائض امامت کے لحاظ سے فرض امام ادا کر رہے ہیں اللہ اکبر. کہ وہیں سے نماز کو سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام کر رہے ہیں، قائم کر رہے ہیں. تو اس طرح پھر وہ مولا کو ایک گلیم کمبل جسے کہتے ہیں، گلیم میں، کیونکہ یہ اسٹریچر کا جیسے آج کا دور ہے تو وہ پہلے سے جنازے میں تو نہیں ڈالا جا سکتا جب تک کہ وصال نہ ہو جائے، شہادت نہ ہو جائے، تو وہ گلیم میں لے کر گھر آیا گیا. تو اب امام جو کچھ دن پہلے ہی سے عجیب کنڈیشن میں تھے، لوگوں کو باتیں کرتے تھے، لوگ کہتے تھے علی کس طرح سے بات کر رہے ہیں، علی کا وہ لہجہ نہیں ہے اب. تو پھر وہ آ کر امام حسن علیہ السلام اور امام حسین، ایک روایت کے مطابق جنگ صفین کے بعد دوسری جنگ صفین کی تیاری تھی تو امام حسین کو بھیجا تھا، اس لیے اس وقت وہاں مسجد میں موجود نہیں تھے، اور آپ کو بھی بلا لیا گیا. 18 جوانان ان کے سامنے موجود، ان کی بیٹیاں موجود، جناب زینب، جناب ام کلثوم موجود، سب کی موجودگی میں آپ نے وصیت کی ہیں، اور اس میں زیادہ تر سب وہی باتیں ہیں جو اپنی لائف پیش کی ہے انہوں نے. کہ دیکھو تقوی اختیار کرو، صلح رحمی اختیار کرو، صلہ رحمی اختیار کرو، بات کا خیال رکھیے، برائی سے بچو، پڑوس کا، نیبر کا، ہمسایہ کا خیال رکھو، یتیموں کی پرورش کرو، بیواؤں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ان کو حق ادا کرو، حقوق العباد بتائے. اس طرح سے تمام چیزیں انہوں نے نصیحت بھی کی ہیں اور وصیت بھی کی ہیں، اور ایک بہت بڑی تفصیل ہے اس کی، اگر پھر یہاں آگے ضرورت ہوگی تو ہم وہ بھی بیان کر دیں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں شارٹ میں کافی ہے، پھر بات آئے گی تو دوسری کوئی بات. بالکل بالکل ایسے ہی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں ہمارے ساتھ خلیفہ جمعہ خان چشتی موجود ہیں. میں چاہوں گی ان سے بھی سوال کروں کہ مولا علی علیہ السلام کی زندگی میں صبر اور برداشت کا پہلو کس طرح نظر آتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبر، استقامت، برداشت، یہ تو اہل بیت کا ترہ امتیاز ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. صبر اگر سیکھنا ہے تو اہل بیت سے، اہل بیت کے گھرانے سے. بے شک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھ پر انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ تکالیف مجھ پر ڈالی گئیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبوت کے بعد، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ولایت مآب ہے. اب آپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد. بالکل. اب آپ کی ذمہ داری اس قدر نازک مراحل میں رہی ہے کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں بھی آپ کا ساتھ دیا، بے شک. عمر فاروق کے دور میں بھی آپ کا ساتھ دیا، عثمان غنی کے دور میں بھی ان کا ساتھ دیا، اور بدقسمتی سے جب آپ کا دور حکومت آیا تو آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں. اللہ اکبر. آپ کے ساتھیوں نے آپ کے ساتھ بے پناہ بے وفائی کی. آپ نے باوجود جانتے بوجھتے بھی صبر و استقامت کے دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، بے شک. اور یہ بے وفائیاں امام علی مقام کی شہادت تک، کربلا تک چلیں. اللہ اکبر. اہل بیت نے ہمیں ہر مقام پر صبر کرنا سکھایا ہے. سب سے زیادہ صبر اس مقام پر کیا جاتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ یہ میرا مخالف ہے بے شک. اور مجھے اس کو نبھا کے لے کے چلنا ہے. بے شک بے شک. ایسے مقام پہ اگر آپ کبھی آ جائیں، گھر میں بھی یہ مثالیں موجود ہیں کہ گھر کے اندر بھی جب کچھ مخالفت ہو جاتی ہے آپس میں، تو اب مثال ہے کہ والد محترم ہیں، والد ہیں، کسی بات پہ ناراض ہو گئے، مگر ہمیں نبھانا ہے ان کو. بالکل. صبر کی اعلیٰ ترین مثال ہے اولاد کے لیے. بے شک. اسی طریقے سے اولاد نافرمان ہو گئی ہے، ماں باپ نے پال پوس کے بڑا کیا ہے، ماں باپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، نبھانا پڑتا ہے. تو در حقیقت نبھانا صبر ہے. بے شک بے شک. جب آپ کسی کو نبھانے کا اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لیں گے کہ مجھے نبھانا ہے، تو وہاں سے آپ کا صبر اندر سے شروع ہو جائے گا. بے شک. یہ وہ صبر ہے جو صرف اللہ دیکھتا ہے. صبر کی پہلی سیڑھی، صبر کی پہلی اور بنیادی سیڑھی ہے. بے شک. یہ وہ صبر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اندر دیکھتا ہے. اچھا خلیفہ صاحب، آج کے اگر ہم دیکھیں کتنی عظیم مثالیں ہیں، مگر آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ذرا سی بھی کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، کچھ مصیبت آ جاتی ہے
تو ہم ایک دم اتنا آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اور وہ صبر کا جہاں پہ ہمیں اتنا شریعت ہمیں حکم دے رہی ہے, قرآن پاک میں واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے. اور مثال کے طور پہ اگر ہم اٹھا کے دیکھیں, اگر جو بزرگان دین ہیں, اگر ہم ان کی زندگیوں کو, اہل بیت کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیں تو ان کی تو پوری زندگی صبر و استقامت کے اوپر ہے. تو ہم اس سے بھی آج کے دور میں نہیں سیکھ پاتے. دیکھیں مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے جب آپ کی شہادت کا وقت آیا تو آپ کی عادت تھی کہ آپ فجر کے ٹائم پہ لوگوں کو اٹھاتے ہوئے تشریف لے جاتے تھے مسجد میں, نماز کے لیے آواز دیتے تھے. مختلف قسم کی روایت اس میں موجود ہیں. کچھ کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو نماز کے دوران شہید کیا گیا, کچھ کا کہنا ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو کیونکہ یہ ایک سازشی ٹولہ تھا جنہوں نے ایک باقاعدہ سازش کی تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کرنا ہے, ان کو راستے سے ہٹانا ہے. تو اس کے لیے کوئی بھی اقدام اٹھا کے بہرحال ان کو شہید کرنا ہے. بہرحال وہ دشمن جس کا نام عبد الرحمن بن ملجم, وہ اس نے وار کیا, وار کامیاب ہو گیا. اللہ کے حکم ساتھ تھا تو ہونا تھا, ورنہ حضرت علی کے قریب کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا. اب وہاں پر جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو وار ہو گیا, داڑھی آپ کی خون سے رنگین ہو گئی, بالکل. تو اس وقت جب لوگوں نے آپ کو اٹھایا تو اس وقت بھی آپ نے بولا کہ اس کو نہیں چھڑنا, اس کو تکلیف نہیں دینا. جب پانی کا پیالہ لایا گیا تو آپ نے فرمایا پہلے اس کو دو جس نے وار کیا, دشمن کا اس وقت بھی آپ نے. تو یہ ایسی مثالیں حضرت علی نے قائم کی ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے. بے شک بے شک ایسے ہی ہے. ایک اور روایت ملتی ہے کہ حضرت علی کی نصیحت یہ بھی تھی کہ جتنی تکلیف میں رہا اتنی ہی تکلیف جس نے مجھ پر حملہ کیا اتنی ہی تکلیف اس کو پہنچنی چاہیے. اگر ایک ضرب سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر ایک ضرب سے اس کا انتقال نہیں ہوتا, وہ نہیں مرتا, تو اس کو آزاد کر دیجیے. بالکل آپ نے یہ بات فرمائی کہ پہلے تو یہ کہ اگر میں بچ گیا, کیونکہ وہ ابن ملجم نے تلوار کو 1000 دن تک اس کو زہر آلود کر کے رکھا ہوا تھا, اور اس نے کہا کہ وہ اس وقت بھی شکی عزیز بدبخت انسان اس وقت بھی یہ بات کر رہا تھا کہ یہ نہیں بچے گا کیونکہ میں نے اس کو زہر آلود تلوار سے وار کیا ہے. اس کے باوجود بھی مولا علی مشکل کشا علیہ السلام یہ بات فرما رہے ہیں کہ اگر میں بچ گیا تو اس کا فیصلہ میں خود کروں گا کہ اس کو اس کا قصاص لینا ہے یا نہیں لینا ہے, اور اگر میں نہیں بچا تو پھر تم نے اس کو ایک ہی بار میں سر اس کا قلم کر دینا ہے. بالکل ایسے خون کا بدلہ خون کی بنیاد پر, تاکہ اس کو زیادہ تکلیف نہ پہنچے. یہ ہے اہل بیت کا اخلاق, یہ ہے اہل بیت کی درگزری. بے شک بے شک. مولا کی شان دیکھیں تو آخری لمحات میں بھی حقوق العباد کا پیغام دے رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میرے ساتھ کچھ نئے مہمان بھی موجود ہیں, ہمارے پینل کا حصہ ہیں علامہ کریم شاہ. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اور کیونکہ حقوق العباد کی بات آ رہی ہے تو میرے ساتھ محمد شاہد قرائی موجود ہیں جو کہ ایک ویلفیئر چلا رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں شاہد صاحب, جب آج کے دور میں آپ حقوق العباد کے لیے اتنا نیک کام کر رہے ہیں حقوق العباد کا, تو کیا مشکلات آپ کو فیس کرنے کو ملتی ہیں؟ بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں انسانیت کے حوالے سے بھی, اور لوگوں کو جو تکلیف میں دیکھتے ہیں ہمیں, تو ہم جاتے ہیں کہ بھی پانی نہیں ہے علاقے میں, اور کسی کی ڈاکٹر کا پرابلم ہے, میڈیسن کی پرابلمز ہیں, اس طرح سے مزید ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ آپ نے جہاں پہ ذکر کیا کہ آج کل انسانیت کے حوالے سے بہت زیادہ پریشانیاں ہیں, اور آج کے دور کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ چھوٹی چھوٹی جو پریشانیاں ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم خود بھی آپس میں کریٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ اب وہ دور میں سمجھتی ہوں کہ نہیں گزرا. ابھی حال میں ہم اتنا زیادہ ایک دوسرے کی زندگیوں کو بالکل وہ کر چکے ہیں, اپنی مصروفیات میں اتنا بیزی ہو گئے, ورنہ پہلے کبھی کوئی تکلیف ہوتی تھی, پریشانی ہوتی تھی تو ہمسایہ جو تھا وہ آپ کے لیے کھڑا ہوتا تھا. حقوق العباد کا بہت خیال رکھا جاتا تھا, پڑوسیوں کے حقوق کا بہت خیال رکھا جاتا تھا. کیا کہیں گے آج کے معاشرے کے لیے کہ مولا علی کی تعلیمات سے آج کے معاشرے میں کیسے سدھار آ سکتا ہے؟ بس ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے. اب یہ ہمارے اگر محلے میں کوئی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے تو پڑوسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا, تو اخلاق اور ایک محلے میں ایک ہو کے رہنا چاہیے.
یہ ہماری ایک ہم پڑوسیوں کے کام آنا چاہیے بالکل، اور انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے. بالکل بالکل ایسے. یہ میں ڈاکٹر ذوالفقار قرائی کی جانب بھی جاؤں گی، کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ ایک ایسی فیلڈ سے ہے کہ حقوق العباد کا اگر دیکھیں، انسانیت کی خدمت کا دیکھیں تو بہت زیادہ اس کے اندر مین اہم کردار ہے. تو کبھی ایسا ہاسپٹل میں کوئی واقعہ پیش آیا آپ کے ساتھ جو کہ آپ کا دل دہل گیا ہو؟ جی، میرا نام ڈاکٹر ذوالفقار قرائی ہے. ہم نے ایک این جی او اپنی رجسٹریشن کے پروسیس میں ڈالی ہوئی ہے، اور میں NACVD میں بھی ہوتا ہوں. کارڈیو ہاسپٹل ہے وہاں پہ، مجھے کوئی 27 سال ہو گئے. بالکل. تو وہاں تو دیکھیں آئے دن جو ہے ہمارے پاس ایسے معاملات آتے رہتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ایک بچہ تھا بیچارہ، اس کی سرجری ہوئی. اب ڈاکٹر جو ہیں وہ کسی کے مخالف تو نہیں ہوتے، بالکل، لیکن وہ ایکسپائری ہو گئی، انفارچونیٹلی ہو جاتی ہے. تو اس میں جو ہے انہوں نے کال کر کے کوئی 200 لوگوں کو بلا لیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ کسی بلڈنگ کا یا کسی اسپتال کا جہاں دن میں 20 مریض ہم روز ٹریٹ کرتے ہیں، 20 میں سے 20 ٹھیک ہو کے جاتے ہیں. اگر 6 مہینے میں، سال میں کبھی ایکسپائری بھی ہو سکتی ہے. بالکل. زندگی اور موت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھی اللہ پاک نے، وہ اللہ پاک کا قانون ہے. تو وہ بڑا مسئلہ مسائل ہو گئے. تو اس میں دل تو دکھی تھا ہی، لیکن ہسپتال کو بھی بڑا مسائل پیدا ہو گئے. تو یہی گزارش ہے کہ تھوڑا سا حوصلے اور ہمت سے اگر چلیں گے، صبر سے، تو سارے کام ہو جاتے ہیں. باقی میں آتا ہوں اپنی NGO کی طرف ہماری. تو یہ ہماری پاکستان لیول پہ ایک تنظیم. اچھا، بیسکلی NGO کا کام کیا ہے وہ بھی بتائیے. اس کا جو ہے نا، ہمارا جو مین تھیم ہے وہ ہے ایجوکیشن، ہیلتھ اور جو سوشل پرابلمز ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل کوئی ہماری اپنی جو کمیونٹی ہے اس میں کوئی بیوہ ہو گئی ہے خاتون، اس کو جو ہے ہم جیسے لیٹ سپوز سوئنگ مشین پرووائڈ کر دیں، کوئی ان کو ہنر سکھا دیں، کوئی دستکاری اسکول بنا دیں، کوئی تعلیم ان کا بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ایسا کوئی ہمارے پاس بہت بڑا فنڈ نہیں ہے، لیکن جیسے یہ ہماری اپنی ہیں، یہ برادری کے ہیں، بھائی ہیں ہمارے. تو اس طرح کے ہمارے اللہ نے لوگ. اچھا، تو یہ آپ مخصوص اپنی برادری کے لیے ہی کر رہے ہیں یا آل اوور انسانیت کے لیے؟ پرائرٹی ہماری اپنی برادری ہوتی ہے جی. اگر کوئی اور بھی کسی کو ہوتا ہے جو ہم کر سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وی کین سپورٹ دیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی نیک عمل ہے. اور ناظرین و کرام، اسی کے ساتھ ساتھ ہی ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے. تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا. ابھی حاضر ہوتے ہیں. رمضان پیغام رمضان محسوس کرو. ویلکم بیک ٹو ناظرین و کرام. ہم لوگ بریک سے واپسی آ چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین و کرام، بریک سے قبل ہماری کیونکہ گفتگو ہو رہی تھی انسانیت کے اوپر، اور ہم بات کر رہے تھے حقوق العباد کے اوپر. تو میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم ضمیر علی کا ایک کلام سنیں. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حالت تیری ہے شان علی، اعلی عبادت. بے شک، اللہ اکبر. اعلی تیری ہے شان علی، اعلی عبادت. کعبے میں ولادت ہوئی، مسجد میں شہادت. سبحان اللہ. اعلیٰ تیری ہے شان علی، اعلیٰ عبادت. اللہ اکبر. روزہ بھی تھا نماز میں، مصروف تھے علی، مصروف تھے علی. ملجم زنا قلع کی تلوار جب چلی، تلوار جب چلی. سجدے میں زخمی ہو گئے مالک کے امامت. اعلیٰ تیری ہے شان علی،
आला इबादत। अल्लाह अकबर। सुन लो ए कूफे वालो आवाज अली की, आवाज अली की, शायद ये आखिरी है आज़ान अली की, आज़ान अली की, याद आएगी हमेशा हैदर की इबादत। आला तेरी है शान अली, आला इबादत। कूफे के हर तरफ से अंधेरा है छा गया, अंधेरा है छा गया। ज़ैनब ये बोली भाई हसन हाय क्या हुआ, हाय क्या हुआ। बाबा की खबर तुम करो, बाबा की खबर तुम करो, ये कैसी कयामत। आला तेरी है शान अली, आला इबादत। काबे में विलादत हुई, मस्जिद में शहादत। आला तेरी है शान अली, आला इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलाम था। और क्योंकि नाज़रीन कराम, जब मैंने इस कलाम को सुना तो क्योंकि ज़िक्र आ रहा है इबादत का, और सोचें कि क्या मुकाम होगा उस इबादत का कि शहादत का टाइम है, उन्हें पता है इस बात का पहले से कि ऐसा होने वाला है मेरे साथ। अगर हम आज के मुसलमान की बात करें, हल्का सा भी कहीं ख़तरा पता होता है ना, तो पहले अपनी जान बचा रहे होते हैं, भले नमाज में भी हो, किसी भी हालत में हो, तो पहले अपनी जान को बचा रहे होते हैं। मगर उस टाइम पे भी वो इबादत को फ़ौक़ियत दे रहे हैं, नमाज को फ़ौक़ियत दे रहे हैं। और नाज़रीन कराम, मैं चाहूँगी क्योंकि हुकूक़ुल इबाद के ऊपर बात हो रही थी, तो जो हमारे मेहमान कराम मौजूद हैं, तो हम अपने गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं वहीं से कि ज़ुल्फ़िकार साहब, आप बता रहे थे कि जो आपका फाउंडेशन है उसका क्या क्या काम है। मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि हम जो है एक तंजीम जो है ये पाकिस्तान लेवल पे काम कर रही है, बिल्कुल, और अपनी मदद आपके तहत है, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में भी है। तो हम जनरली तो अपनी कम्युनिटी को ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर कोई और भी किसी को हेल्प की नीड है तो ज़रूर हम उनको भी सपोर्ट करते हैं। जैसे हेल्थ सेक्टर है, किसी को कोई, शायद साहब ने भी जिक्र किया कि जी के किसी को कोई बीमारी है, तकलीफ़ है, छोटी या बड़ी, जो हम पहुंच सकते हैं। हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे डॉक्टर भी हैं। अच्छा, क्योंकि ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा या तो हादसा हुआ होता है या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई होती है जिससे इंसान के जहन के अंदर आता है कि मुझे ये काम करना चाहिए। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी क्या चीज़ थी कि ऐसी किस चीज़ ने आपको इंस्पायर्ड किया? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मैंने कहीं पढ़ा था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जब कहा गया कि अगर आपके कबीले में से कोई इस तरह की चीज़ हो तो आपकी क्या राय है, तो आपने फरमाया मैं अपने कबीले के साथ खड़ा हूँगा। सुभान अल्लाह। दूसरी इंस्पायरेशन ये थी कि हम चूँकि कराची में रहते हैं, हमारा जो गांव है या देहात है वो काफ़ी रिमोट एरिया में, रहीम यार ख़ान ज़िला से ताल्लुक़ है मेरा, तो वो वहाँ पे मसाइल काफ़ी थे। हम यहाँ के इस्टेब्लिश हो गए, मेरी फैमिली सारी इस्टेब्लिश है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत साल हो गए यहाँ, 40-42 साल हो गए यहाँ रहते हुए। तो वो लोगों को मैं देखता हूँ, गेटेड सोसाइटीज़ और ये मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग हैं जो बड़े वेल इस्टेब्लिश हो गए हैं अपने यहाँ इत्तेफाक करके और इस तरह। तो मुझे ख्याल आया, और ये आया कोविड के दौरान था, ये जो 2020 था ना, इसमें बिल्कुल कोई काम नहीं होता था, तो वो हम वेले बैठे रहते थे, पढ़ते रहते थे। तो उसमें मुझे ख्याल आया कि क्यों ना हम इसको अपने, मेरा तो घर पूरा है, अल्लाह ने मुझे जो कुछ इनायत किया है वो अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चे कहीं इस्टेब्लिश हैं, सब ठीक है। जो बाकी लोग हमारे रिमेनिंग हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर हमारे ऐसे भाई दोस्त मिलते गए, तो ये
ایک کارواں بن گیا الحمدللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت بات ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین و کرام، ہمیں ایک اور ہمارے گیسٹ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور آپ انہیں اکثر ٹیلی ویژن اسکرینز کے اوپر دیکھتے رہتے ہوں گے. پاکستان کی بات کرتے ہیں اور جب بھی پاکستان کی بات ہوتی ہے، پاکستان کے لیے کوئی کام ہوتا ہے اور پاکستان کے لیے کوئی بہتری آ سکتی ہے کسی بھی جگہ پہ، تو وہاں پہ اپنی آواز کو اٹھاتے ہیں اور پاکستان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ عوام سے محبت کریں. انہیں فرزندان پاکستان بھی کہا جاتا ہے. یوسف پاکستانی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم. جی یوسف بھائی، تو یہ بتائیں آج کل رمضان کیسے گزر رہے ہیں؟ رمضان تو اللہ کا شکر ہے، جیسے رمضان گزرتے ہیں، کسی کے بھوک ہڑتال میں گزرتے ہیں، کسی کی عبادت میں گزرتے ہیں، اور کسی کی اکثریت میں تو لوگوں کی مانگنے میں گزرتے ہیں. کون سا والا مانگنا؟ رب سے مانگنے میں تو لوگ کم گزرتے ہیں، دنیا سے زیادہ مانگنے میں گزرتے ہیں. یہ ہے میرے رمضان کی اگر حقیقت آپ بیٹا پوچھتی تو یہ آج ہم مسلمان بحیثیت ہے بڑے اللہ کے نیک بندے، بڑے جنت کے ٹھیکیدار، لیکن ہمارا اللہ پہ ایمان نہیں ہے. اگر اللہ پہ ایمان جس کا ہوتا ہے تو یوں مجھے پتا ہے کہ الحمدللہ میں پریکٹس والا بندہ ہوں، اور جب اللہ سے مانگنے کی عادت پڑ جائے نا تو رب کعبہ کی قسم بیٹا کہیں سے بھی پھر مانگنے سے نہ پورا پڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ میں وہ بندہ ہوں جو نیچے سے اوپر آیا بندہ ہے، جس نے 2000 روپے ادھار لے کے اسی کراچی میں کام شروع کیا. تو میں حاجی صاحب کی بات سن رہا تھا تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ اللہ کی نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. ادھر شاہد پہ بیٹھے ہوئے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور ایک جملہ میرا میں ضرور پاکستان کی آپ نے بات کی ہے تو سیاست ذات برادری قبر اپنی اپنی، سیاست ذات برادری قبر اپنی اپنی، پاکستان کا امن سلامتی سب کی ایک ہے. میرا ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے امن کے لیے سارے ایک پیج پر آئیں تاکہ ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں ان سے باہر نکلا جائے. یہی میرا اصل میجر معاملہ ہے. اور جس کی سب سے بڑی جو غلامی ہے وہ ہے بے روزگاری، بد امنی، خالی پیٹ، خالی جیب. یہ جو جتنی دنیا بیچاری جو کام کرتی ہے، یہ تو اللہ کا جن لوگوں کے اندر خوف ہے یا انہوں نے اپنے ماضی کو یاد رکھا ہوا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ حادثہ ہوتا ہے، کوئی انسان کہتا ہے کہ میرے ساتھ اگر ایسا ہوا تو دوسرے کے ساتھ ایسا نہ ہو. اللہ کرے کہ ہم ایسے پورے اس پہ پورے اتریں. ہم جو نا چند گھنٹوں کا یا چند منٹوں کا یا چند دنوں کا ہمارے اندر شوق ہوتا ہے، اس کے بعد پھر حل بنلے ہوتا ہے. سیدھی سی بات ہے جی، اگر آپ کو کامیابی چاہیے کسی بھی چیز کی تو اس کے لیے آپ کو کنٹینیو جو نا قدم اٹھانے پڑتے ہیں. یہاں بیٹھے بیٹھے لاہور نہیں ملے گا، چلیں گے تو یہاں سے لاہور پہنچیں گے. یہی بات ہے، میری حقیقت ہے. میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کیونکہ یوسف پاکستانی جو نام ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں کہ یوسف کے آگے جو پاکستانی جو لگ رہا ہے اس کے پیچھے کیا ایک سٹوری ہے وہ بتائیں. کیا بات ہے جی. سٹوری بیٹا جی یہ والی ہے کہ ہر کسی کو فکر ہے اپنی اپنی. مجھے فکر ہے پاکستان کی اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی امن سلامتی کے. لوگ اپنی اپنی لڑائیاں لڑتے ہیں. میں شاید واحد بندہ ہوں پاکستان کا جو پاکستان کے لیے امن کے لیے لڑتا ہے، روزگار کے لیے لڑتا ہے اور پاکستان کی امن سلامتی کے لیے لڑتا ہے. میں نے 2-3 چیزیں پکڑی ہوئی ہیں. آپ بھی پکڑیں، زندگی میں کامیاب رہیں گے انشاءاللہ. دعا میں نے پکڑی ہوئی ہے، سجدہ پکڑا ہوا ہے اور میں نے صدقہ پکڑا ہوا ہے. دعا، سجدہ، صدقہ. آپ یہ یقین سے کریں انشاءاللہ آپ بھی ترقی کریں گے. حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، سارا کچھ سنتے ہیں. جب تک آپ عمل نہیں کریں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اب رہی بات پاکستانی کی، تو پاکستانی تو سارے ہی بیٹا فکر والی بات تھی. میں کیا کرتا تھا، یا اللہ کچھ نظر آتا تھا. میری پرانی ریکارڈنگیں شاید آپ کے وہ پہلے والے چینل کے ساتھ ہوں گی، کچھ ہیں لوگوں کے پاس وہ. میں شاہ صاحب آپ کو بھی پتا ہوگا، ایک دفعہ شاید میں ایک پروگرام میں جو نا سچائی کے ساتھ رو بھی پڑا تھا کہ مجھے آگے اندھیرے نظر آ رہے. اور وہ اندھیرے اس ٹائم پہ سارے لوگ مجھے بولتے تھے کہ یوسف پاکستانی پاگل ہو گیا. تو میں کہتا تھا ایک جملہ کہ جب یہ سارے پاکستان کی 22 کروڑ عوام پاگل ہوگی نا، اس ٹائم پہ میں 22 کروڑ بولتا تھا. آج 25 بولتا ہوں، اس ٹائم پہ 22 بولتا تھا. یہ جب 22 کروڑ لوگ جب بھوک افلاس کے لیے ترسیں گے نا کہ ہمارے پاس بجلی کے بل نہیں ہے، ہمارے پاس روزگار نہیں ہے، اور چیخو پکار آپ لوگوں نے دیکھی بھی. میں اکیلا رونے لگ جاتا تھا، سجدے کرنے لگ جاتا تھا، اللہ سے مانگنے لگ جاتا تھا، یا اللہ اس مصیبت سے، اس عذاب سے مجھے، میرے پاکستان کے لوگوں کو، ہم سب کو محفوظ رکھنا، چاہے اس کی ذات برادری کوئی بھی ہو. میں نے کبھی اس سے تعلق نہیں رکھا. سب سے بڑا میرا رشتہ ہی انسانیت کا ہے. بالکل یوسف بھائی، آپ کو فرزندان پاکستان بھی کہا جاتا ہے، تو کیوں اس کے پیچھے جو مفکر پاکستان اور فرزندان پاکستان آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بیٹا میں اصل میں جو نا مجھے لڑتے ہی پاکستان کی امن کے لیے، تاجر کے لیے لڑتا ہوں، صنعت کار کے لیے لڑتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ جی تم صنعت کار کے لیے، امیر کے لیے تو تم لڑتے ہو، غریب کے لیے کیوں نہیں لڑتے؟ یہ سوال ہوا مجھ سے کسی جگہ پہ.
تو میں نے ایک جملہ یہ کہا کہ جب سارے مسئلے جہاں سے حل ہوتے ہوں وہاں لڑنا چاہیے مجھے، یا وہاں چھوٹی سی کھیتی میں جا کے میں لڑوں، یا جہاں سے مجھے کچھ بھی نہیں حاصل وصول ہونا. جب آپ کا امیر ڈر رہا ہے، پیسہ لگاتے ہوئے ڈر رہا ہے، وہ پیسہ یہاں سے خوف کے مارے میں باہر لے کے چلا گیا ہے، کسی نے اندر دبایا ہوا ہے، وہ جیسا بھی اس کا. آج میرے پاکستان کو اس پیسے کی بہت زیادہ ضرورت ہے باہر نکالنے کی. اس کی وجہ لوگ وہ پیسہ لگائیں، مارکیٹ میں آئے، اس کے لیے دروازے کھولے حکومت، تاکہ میرے غریب کو بھی روزی ملے. میرا اصل مقصد جو نا وہ یہ ہے بیٹا، خوشحال عوام، مضبوط ادارے، روشن پاکستان. ان پڑھا آدمی ہوں جی، میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوں، ڈگریوں کا مالک نہیں ہوں میں، لیکن کہتے ہیں کہ فکر کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی. بہت سارے ایسے ڈگری والے ہیں جنہوں نے بیچاروں نے ڈگری ان کی ردیوں میں پڑی ہوئی ہیں، یا غصے میں آ کے کسی نے پھاڑ دی ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی ڈگری کا کیا فائدہ جب تک تمہارے پاس فکر نہیں ہے، جب تم چل نہیں سکتے. انجینئر کی ڈگری لے لی ہے، لیکن وہ کہتا ہے شاید میں نے ٹائی لگا لی ہے، مجھے ڈگری مل گئی ہے اور میں انجینئر بن گیا ہوں. جب تک فزیکل یہ لوگ کام نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ساری ڈگری ان کی کاغذ کی ردی ہے. جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، اپنے جسم کو حرکت نہیں دیں گے، آپ فیل ہو. آپ صرف ایک کاغذ کی ڈگری کے جو نا ایک وہ مالک ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ابا جی کے پیسے ضائع کیے ہیں. ترقی اس لیے لوگوں کو نہیں ملتی کہ لوگ کام نہیں کرتے. بالکل یوسف بھائی، ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیونکہ اگر ہم پاکستان کی ناظرین و کرام بات کریں تو قائد اعظم محمد علی جناح نے آج جو پاکستان ہم دیکھ رہے ہیں ایسا پاکستان تو نہیں دیا تھا. تو یوسف بھائی کیا وجوہات ہیں کہ آج ہم اس نوبت تک آ چکے ہیں کہ اتنے پریشانی کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بھوک و افلاس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگر چھوٹے بستیوں کے اندر جائیں، علاقوں میں جائیں، غریب عوام کو دیکھیں تو غریب اور غریب ہوتا جا رہا ہے. یہ ہمارے اعمال نامے ہیں. یہ ہم اعمال ناموں پہ غور نہیں کرتے، ہم نظریں مارتے ہیں جو آرٹیفیشل چیزیں ان کے اوپر نظریں ڈالتے ہیں. اصل چیز کیا ہے کہ جو ریئلٹی ہے نا اس کے اوپر ہم جاتے نہیں ہیں. جب تک مجھے تکلیف نہیں پہنچے گی، مجھے درد نہیں ہوگا، میرا خون نہیں نکلے گا، مجھے احساس نہیں ہوگا. ہمارے اندر سے انسانیت، احساسات مر چکا ہے. ہمارے پاس کتابی باتیں تو ہیں، احساسات ہمارے مر چکے ہیں. جس معاشرے کے احساس مر جائے تو وہ پھر جو نا میں یوں ہی بولوں گا کہ ہماری طرح جو نا وہ نوحے پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ ہے سچ بات. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یوسف بھائی میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ مولا علی کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں، آج کے دن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں اور ان کی تعلیمات کو دیکھیں، ان کے آخری لمحات کو دیکھیں، تو آج کے معاشرے کے اندر ان کی تعلیمات کو کیسے زندہ رکھا جا سکتا ہے؟ کاش معاشرے کو تو چھوڑے بیٹا، آپ اپنے اندر پیدا کر لو. آپ کے اندر بی بی فاطمہ بھی رہتی ہیں اور میرے اندر حضرت علی بھی اور حضرت حسین بھی رہتے ہیں. صرف اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، سارا معاشرہ ٹھیک ہے. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعمال ہیں آپ کے. بالکل، بے شک، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت بات کی ہے یہاں پر، کیونکہ ناظرین اکرام میں اکثر اپنے پروگرام کے اندر یہ بات کہتی ہوں کہ معاشرہ جو بنتا ہے وہ آپ کے اپنے گھر سے بنتا ہے، آپ سے خود سے بنتا ہے. جب تک آپ اپنے اندر سدھار نہیں کریں گے تب تک معاشرہ صحیح نہیں ہوگا، تب تک حکومت کو دوش دینا ہر چیز کے لیے غلط ہے. پہلے آپ خود کے گھر سے ایک دیا جلائیں اور ایک ایک کر کے کافی دیے جلتے جائیں گے. اور میں یہی چاہوں گی کہ اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں اپنے پروگرام کو جو ہوں امرین اصغر آگے بڑھاؤں کہ آج کے دن کے حوالے سے، کیونکہ آج اتنا خوبصورت دن ہے اور ہمارے ساتھ کیونکہ ہمارے مہمان اکرام بھی موجود ہیں، اور میں ناظرین اکرام آپ کو بھی بتاتی چلوں کہ آج کے جو مہمان ہیں، آج کے جو گیسٹ ہیں، ہمارے امرین اصغر نے لائن اپ کیے ہیں، کیونکہ امرین نے مجھے یہ بات بتائی کہ بھائی یہ حقوق العباد کے لیے بہت اچھا نیک عمل کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں. تو میں جانوں گی کہ کیا کیا وہ چیزیں تھیں، کیا کیا وہ جرنی تھی جو آپ نے دیکھی اور پھر آپ نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا. دیکھیں سر کو تو میں بہت اچھے سے جانتی ہوں، قرائی صاحب کو. میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی سر کے ساتھ بہت اچھا رہا ہے. اینی ویز جو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو سر نے جو انیشیٹو لیا ہے ہیومنٹی کے لیے، لوگوں کے لیے، اپنی عوام کے لیے، وہ ایک جگہ مخصوص نہیں ہے، وہ صرف کورائی برادری کے لیے ہی نہیں ہے. میں دیکھتی ہوں فردر اور بہت سارے آسپیکٹ میں سر کام کر رہے ہیں. لیکن جو ہے وہ نو ڈاؤٹ کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو جہاں تکلیف کی بات تھی تو اس تکلیف کے لیے مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ جو زندہ ہے جو موت کی ہر مشکل کو سہے گا، زندہ ہے جو موت کی ہر مشکل کو سہے گا، جب احمد مرسل ہی نہ رہے تو اور کون رہے گا. بے شک، بے شک، بے شک. ناظرین و کرام، کیونکہ میں نے یہاں پر ایک بات کہی کہ آج کے دن کے حوالے سے اگر ہم مولا علی کی تعلیمات کو دیکھیں
تو ماشاءاللہ سے انہوں نے ہمیں اتنا کچھ، ان کے اندر اتنا علم تھا، انہوں نے ہمیں اتنا کچھ اپنے امت کو دے کر وہ گئے کہ اگر ہم آج اس کے اوپر عمل کریں تو ہماری مشکلات آسان ہو جائیں گی. اور اگر آج کے دن کے حوالے سے بات کروں تو آج کل کائنات کے لیے غم کا دن ہے، کیونکہ آج کے دن وہ ہستی جو کہ بالکل جو اس دنیا سے کوچ کر گئے، جو کہ کل کائنات کے لیے اگر دیکھا جائے تو وہ رحمت کا وہ ذریعہ ہے، وہ نجات کا ذریعہ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین و کرام میں چاہوں گی کہ ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے، تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا، ابھی حاضر ہوتے ہیں. پیغام رمضان محسوس کرو، پیغام رمضان محسوس کرو. ناظرین اکرام، بریک سے ہم واپسی آ چکے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میرے ساتھی میزبان امجد قریشی نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ندا؟ الحمدللہ. امجد بھائی آپ کیسے ہیں؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں. اچھا دیکھیں، آج کے دن کی اگر ہم بات کریں، آج 21 رمضان کا دن پورے کل کائنات کے لیے ایک بہت ہی دکھ بھرا اور غمگین دن ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے اس دن کے حوالے سے؟ اس دن کے حوالے سے تو جتنا بھی کہا جائے ندا کم ہے، کیونکہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کی جو شہادت کا دن ہے، جو ہم پچھلے 3 دن سے ہم اس کا ذکر بھی کر رہے ہیں. ہم نے 19 رمضان کی فجر کا بھی ذکر کیا، ہم نے 20 رمضان کا بھی ذکر کیا، اور آج بھی جب کہ شہادت کا دن ہے ہم ذکر کر رہے ہیں. تو مولا علی کی شہادت جو ہے ایک انسان کی شہادت نہیں تھی، وہ ایک علم کا سمندر تھے، وہ ایک انسانیت کا بہتر رواں جیسے کہتے ہیں نا، وہ دریا تھے. اور اسی طرح کے انہوں نے ان کی کئی نشانات اور کئی نشانیاں ایسی ہیں جو ان کے جانے سے جو ہے ختم ہو گئی ہیں، کم ہو گئی. بے شک، بالکل بالکل. اسی لیے ناظرین و کرام، اور اگر ہم بات کریں کہ مولا علی نے اپنے اولاد کو جو نصیحتیں کی، وہ صرف اولاد کو نصیحتیں نہیں، وہ کل امت کے لیے وہ نصیحتیں تھیں کہ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، یتیموں اور غریبوں کا خیال رکھنا، اپنے آپس کے اختلاف کو ختم کرنا اور ہر حال میں انصاف کا ساتھ دینا. یہ وہ الفاظ تھے جو صرف ایک باپ کی نصیحت نہیں بلکہ ایک عظیم رہنما کا پیغام تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ کیونکہ اسپیکر کریم شاہ بھی موجود ہے، میں ان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کروں، مگر اس سے پہلے ہمیں ایک نئے مہمان ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں چاہوں گی امجد قریشی آپ ابو الخیر احمد صاحب ہیں، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابو الخیر احمد صاحب مین کائنڈ ویلفیئر آرگنائزیشن کے روئے رواں ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، دعا. اچھا ابو الخیر احمد صاحب، کیونکہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارا، کیونکہ لائیو چل رہا ہے اس ٹائم پہ اور افطار کے لمحات بھی قریب ہیں، اور کیونکہ آج اتنا غمگین دن ہے، مولا علی کی شہادت کا دن ہے، اور مولا علی اپنے آخری لمحات میں بھی یہ بات فرما رہے ہیں کہ حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، یتیموں کا خیال رکھنا ہے. اور ماشاءاللہ سے آپ خود بھی جو آرگنائزیشن ویلفیئر چلا رہے ہیں اس کے اندر بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ نوجوان نسل کے لیے یہ میں کہوں گا کہ وہ بھی اچھے کام کریں اور ان سے جو کچھ ہو سکے اپنے مستقبل کے لیے اچھے کام کریں. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ہے ایک انسانیت کے لیے مشعل راحت ہے، نوجوانوں کے لیے مشعل راہ بن سکتے ہیں. ان کی عادت کو اپنایا جائے، صلہ رحمی اپنائی جائے، اور ان کے ساتھ جو ہے حقوق العباد کی باتیں ان سے سیکھی جائیں. بے شک ایسے ہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی کیونکہ میری جو ہمارے ساتھ موٹیویشنل اسپیکر ہیں کریم شاہ صاحب، ان کے ساتھ میری گفتگو چل رہی تھی کہ انہوں نے امت کو نصیحتیں کی، اپنی اولاد کے لیے وہ نصیحتیں نہیں تھیں، وہ کل امت کے لیے، کل انسانیت کے لیے وہ نصیحتیں تھیں. تو میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے. جی بہت شکریہ. ہمست لطفی بہا حرب وبائل خاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بحمد اللہ تعالیٰ، اللہ کا احسان عظیم ہے کہ پاک پروردگار عالم نے ہمیں آج ایک بڑے
عظیم جو غمناک اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت بسعادت بے شک غم بھی ہے لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون بھی ہے کہ شہادت کا رتبہ ہمیشہ ان خوش نصیبوں کو ہی ملتا ہے کہ جو اللہ پاک کے چنیدہ افراد ہوتے ہیں. بے شک بے شک. اس دھرتی کا ذکر یوسف بھائی ہمارے کر رہے تھے، یوسف پاکستانی صاحب. تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کی بنیاد ہو یا عالمی اسلام کی بنیاد ہو، اس کے اندر شہداء کے خون ہیں، بے شک بے شک، جس کی وجہ سے آپ اشعار کے اندر بھی سنتے رہتے ہیں، نثر کے اندر بھی سنتے رہتے ہیں کہ انسان کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی علی ہمارے ہیں علی حسین. بے شک بے شک. تو چونکہ یہ ہستیاں آپ بڑے ہی ایک دل کا جو کرب ہوتا ہے، اور جب ان کا ذکر آتا ہے تو ایک عجیب سی طبیعت کے اندر بے شک ایک روانی بھی آتی ہے، ایک فیض آتا ہے ان کا کہ بندہ جب ان کو کس گوشے سے بیان کرے. اگر ان کی علمی شخصیت کو دیکھیں، ان کا قرآن پاک کے اوپر دیکھیں، دسترس دیکھیں تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے. کہ آپ نے فرمایا، میں پچھلے دن بھی 2 دن پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پاک کے سارے علوم آپ کی گود میں دے دیے، آپ کو ظاہر کا علم بھی دیا، آپ کو باطن کا علم بھی دیا. ہر حرف قرآن پاک کا اس کے ظاہری معنی بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں. فرمایا 14 کے 14 جو معنی ہیں وہ سارے آپ نے مولا علی شیر خدا کی عطا کر دی. تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی کوئی آیت بھی ہے، جب اس کا شان نزول کوئی بھی ہے، کہ اونٹنی پہ جو آیت اتری ہے، گھر میں جو آیت اتری ہے، میدان میں جو آیت اتری ہے، ہر آیت کا شان نزول مولا علی شیر خدا کے علم میں تھا. بے شک. تو پروردگار عالم نے ان کو خدا جانے کس وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے جتنا علم تھا اتنا لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں. پھر آپ نے فرمایا زمین کے معاملات اور دنیا کے معاملات تو ایک طرف، میں آسمانوں کے راستوں سے زیادہ واقف. بے شک بے شک بے شک. یہ ہیں ان کی شانیں. تو پھر جب ان کی ایسی ہستیوں کے پھر لازمی حاسدین بھی ہوتے ہیں. تو حاسدین ہوتے ہیں تو وہ پھر طرح طرح کی، سیدنا ابو ہریرہ کی مجھے حدیث پاک یاد آ رہی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 2 قسم کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سیکھا. ایک وہ ہے جو میں بتا دیا کرتا ہوں، دوسرا اگر میں ظاہر کر دوں تو اے دنیا والوں تم میرا سر قلم کر دو. وہ راز تھا. بے شک بے شک. تو راز ہر کس و ناقص کو بتایا نہیں جاتا، وہ نہیں بتایا جاتا. تو لہذا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری خوشخبریاں شہادتوں کی یہ سب پہلے سے دے رکھی تھی. جو رازدان صحابہ کرام تھے ان کو سارے معاملات پتہ تھا کیا کیا ہونا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے کہ میں 2 لائنیں جو ہمیشہ بندے کے سامنے ہوتی ہیں، ایک سیدھا راستہ صراط مستقیم اور ایک غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یعنی دونوں راستے ہی سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو دونوں راستے ساتھ ساتھ ہیں. انعام یافتگان بندوں کا راستہ، انعم اللہ والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو یہ جو راستہ ہے ایک یہ راستہ ہے، اور دوسرا راستہ ہے کہ جو جن پر غضب ہوا، بے شک جن سے اللہ ناراض ہوا. پروردگار عالم سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ مولا ہم سب کو ایسے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، جن پہ یہ ہستیاں چلی. مولا علی شیر خدا جیسی ہستیاں چلی، انہوں نے قربانیاں دی، صبر سکھایا، انسانیت سکھائی. ایون جو کام ساتھی کر رہے ہیں ویلفیئر کے کام ہے، یہ سارا کچھ تو وہ بتا کے گئے. اپنے بچوں کو ضرب لگنے کے بعد جو نصیحتیں کی وہ ساری کیا تھی؟ بے شک. جس نے
ضرب لگائیے اس کے ساتھ بھی انصاف, بے شک اسے بھی پانی پلاؤ اور اتنا ہی اس کو سزا دو جتنی بالکل اس نے مجھے دی ہے. مجھے تکلیف دی آپ اندازہ کریں, یہ انصاف کا مقام ہے, انصاف کا مقام, انصاف کا مقام کہ انسان بات تو کرتا ہے لیکن حضرت فرما رہے تھے کہ عمل, بے شک عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہاں کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. علامہ صاحب آج کے موجودہ حکمرانوں کے لیے حضرت علی کا نظام انصاف, ان کی حکومت کیا مثال دیتی ہے, کیا اس کو وہ ہوتا چاہیے؟ جی ہمارے جو آج کے موجودہ حکمران, صرف میں پوری دنیا کی بات کروں گا, بلکہ جتنی مولا علی شیر خدا کی زندگی سے لے کر آج کے دن تک اور قیامت تک آپ ایسے مشعل راہ ہیں کہ اگر ایک ہستی تھی ان کا نام تھا کمیل, تو آپ ان کو اپنی نصیحتیں لکھوایا کرتے تھے. آپ نہج البلاغہ کتاب کو اٹھائیں, اس کے اندر آپ کے خطبات بھی ہیں, آپ کے اقوال مبارکہ بھی ہیں, اور آپ کہا کرتے تھے اے کمیل یہ بات نوٹ کر لے, یہ زمانہ آئے گا دنیا اس طرح ہو جائے گی, دنیا کی چمک دمک میں یہ لوگ اپنے آپ کو برباد کر لیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ حکمران اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ موجودہ حکمران اس سے کوسوں دور ہے, کوسوں دور ہے, بہت دور ہے. اگر یہ ان سے سیکھیں, ان سے پہلے جن کی حکومتیں تھی مولا علی شیر خدا سے, جن کی پہلے جو حکومتیں تھی, جن کے پاس خلافتیں تھیں, تو آپ کو کسی نے پوچھا حضرت آپ کے دور میں بہت زیادہ مخالفت ہے, تو آپ نے فرمایا تو پہلے دور بھی گزرا اس میں مخالفت نہیں تھی, آپ نے فرمایا ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر آپ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں چاہوں گی کیونکہ ہمارے ساتھ خلیفہ صاحب بھی موجود ہیں, ان کے جانب بھی میں چاہوں گی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت پہ کیا کیفیت گزری؟ اہل بیت پہ جو کیفیت گزری وہ تو آپ یہ اس طرح سے سمجھ لیں کہ امام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کربلا کے واقعے کا ابتدا ہے. سبحان اللہ. کربلا کا جو ثانیہ ہے اس کی ابتدا مولا علی کی شہادت سے شروع ہوتی ہے. بے شک. اس کے بعد بھی لوگوں نے بس نہیں کیا, آپ کے مخالفین نے, امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کیا گیا. اللہ اکبر. پھر امام حسین علیہ السلام, حالانکہ امام حسن علیہ السلام نے جنگ صفین کے اندر بھی صلح کر لی اور حضرت امیر معاویہ کو اپنا بڑا بزرگ سمجھ کے ان کو خلافت, ان کو بادشاہت دے دی کہ آپ حکومت کریں. فتنہ نہیں چاہتے تھے, مسلمانوں کا خون بہانا نہیں چاہتے تھے. اس بنیاد پر حالانکہ حق آپ کا ہی تھا شروع سے آج تک, اہل بیت کا ہی حق رہا ہے اور آئندہ بھی یہی ہونا ہے. دنیا کا اختتام جو آخری اختتام ہے وہ بھی مہدی علیہ السلام پر ہونا ہے جا کر. تو مہدی علیہ السلام کس کے چشم و چراغ ہیں؟ اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو مولا علی مشکل کشا کی شہادت کے بعد سے لے کے امام حسن علیہ السلام کی شہادت اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا دردناک واقعہ کربلا میں کہ علی اصغر جیسے 6 مہینے کے بچے تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا اور شہید کر دیا. اس کے بعد بھی اہل بیت کے جو گھرانے ملتے تھے, جو بچہ جو فرد ملتا تھا ان کو شہید کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا تھا. چن چن کے اہل بیت کے لوگوں کو شہید کیا گیا. خلیفہ صاحب ایک اور بات میرے ذہن میں آئی, کیونکہ دیکھیں اگر سازش دیکھیں مولا علی کے ساتھ جو شروع ہوئی تو وہ بھی شام سے شروع ہوئی. اہل بیت کے ساتھ جتنا ظلم ہوا وہ شام سے ہی شروع ہوا, تو اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ بنیادی وجہ اگر آپ دیکھیں تو یہ مطلب یہ جو اختلاف ہے نا بنی امیہ کا اور بنو ہاشم کا, یہ عبد مناف سے شروع ہوتا ہے. عبد مناف کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے اور وہ کمر سے جڑے ہوئے تھے. یہ واقعہ اکثر میں ایسا ہے کہ یہ مثال ہے, شروع سے ایک بنیاد ڈلتی ہے نا کسی بات کی, بغیر وجہ کے بغیر بنیاد کے کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آتا. عبد مناف کے 2 بچے پیدا ہوئے, بنو امیہ بنو ہاشم ان کے نام تھے. وہ دونوں کمر سے جڑے ہوئے تھے کھال سے. اب ان کی کھال کو تلوار سے الگ کیا گیا. جب ان کی کھال کو تلوار سے الگ کیا گیا تو کہنے والوں نے کہا کہ اب ان دونوں قبیلوں میں ہمیشہ جنگ رہے گی. اب ہوا یہ کہ بنو ہاشم کو تو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا اور وہاں اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے. پھر آپ کی سنت مطہرہ, آپ کا اخلاق حمیدہ, آپ کی وہ چیزیں جو انسانیت میں کسی اور کے پاس تھیں ہی نہیں, جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تربیت فرمائی,
اور تربیت فرمانے میں پھر سب سے پہلی شخصیت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے کہ جو 5 سال کی عمر سے سرکار کی گود میں رہے، سرکار کی آغوش میں رہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو بچہ 5 سال کی عمر سے شہادت تک سرکار کے زیر سایہ رہا ہوگا، وصال تک زیر سایہ رہا ہوگا، تو اس کی تربیت میں کون کون سے امور گزریں گے وہ بھی نبی پاک نے خود فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. واحد ہستی ہیں جن کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی. اب جن کی تربیت خود نبی پاک نے کی ہو تو ان کے پاس کون کون سے راز ایسے ہوں گے جس کا ذکر ہی نہیں ہے. معراج شریف کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90,000 علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. اس میں سے حکم ہوا کہ 30,000 علم تو یا رسول اللہ آپ دنیا والوں کو دے دینا، اور 30,000 علم جو ہے آپ اپنے مقرب ہمارے لوگوں کو، اولیاء کرام مقربین کو دے دینا. اور 30,000 علم ایسے ہیں جو آپ کے اور میرے درمیان راز ہیں. اس کے ضامن میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. کیا بات ہے. وہ بھی آپ آخر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو تعلیم دے کر گئے. تو آپ کی شان مبارکہ کا یہ تمام طرہ امتیاز یہ ہے کہ حاسدین اس دور میں پیدا ہوئے اور انہوں نے سوچ لیا تھا کہ علی اور علی کی آل کو آگے نہیں آنے دینا ہے. یہ کڑوا سچ ہے ہمارے دین اسلام کا، کوئی مانے یا نہ مانے، مگر یہ ہمارے ہی لوگوں کا کڑوا سچ ہے کہ انہوں نے مولا علی کو وہ حق نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا. اہل بیت کو وہ مقام نہیں دیا گیا اس زمانے میں جو دینا چاہیے تھا. پھر بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ابو بکر صدیق کے زمانے کو نبھایا، عمر فاروق کے زمانے کو نبھایا، عثمان غنی کے زمانے کو نبھایا. اپنے زمانے میں آ کے فتنوں کا شکار ہو گئے. جیسے کہ علامہ صاحب نے بیان کیا کہ سوال کیا علی خلفائے راشدین کے زمانے میں تو سارے معاملات اچھے چل رہے تھے، سب ترقی بھی ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، اور آپ کے زمانے میں اتنے فتنے کیوں ہیں؟ تو فرمایا جیسا حضرت نے فرمایا کہ بھائی ان کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر تم ہو. بالکل بالکل ایسے ہی. اسی کے ساتھ ہی میں کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی جانب بھی آؤں گی کہ مولا علی کو شیر خدا کا بھی لقب دیا گیا تھا، تو مولا علی کو شیر خدا کیوں کہا جاتا تھا؟ بہت اچھی بات ہے. شیر خدا یہ فارسی لفظ ہے، جو عربی ہے وہ ہے اسد اللہ، اللہ کا شیر. شیر کے علامہ کمال الدین الضمیری نے اپنی کتاب الحیوان میں 130 نام درج کیے ہیں، اور خاص نام جو ہیں اسد ہے، زیغم ہے، زرغام ہے، غضنفر ہے، صفدر ہے، عباس ہے، حمزہ ہے، حیدر ہے. یہ سارے نام جتنے شیر کے ہیں بہادری کی علامت کے طور پہ جو ہیں وہ اسی خاندان میں ہیں. بے شک بے شک. حضرت حمزہ بھی یہی ہیں، عباس علمدار بھی یہی ہیں، اسد اللہ الغالب، علی ابن ابی طالب یہی ہیں. تو اس طرح، اور غضنفر خود، یہ کنڈیشنز ہیں شیر کی کہ شیر جب اپنی کچھار میں ہوتا ہے تو اسد ہوتا ہے، پھر وہ جب باہر نکلنے لگتا ہے تو وہ زیغم ہوتا ہے، جب وہ شکار کی جانب دیکھتا ہے تو وہ زرغام ہوتا ہے، سبحان اللہ. جب وہ شکار پر جھپٹتا ہے تو وہ غضنفر ہوتا ہے، اس کو چیر دیتا ہے تو حیدر ہوتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی بات سے یہ ساری خصوصیات تمام جنگوں میں، بدر، احد، خندق، خیبر، سب کے اندر یہ نظر آتی رہی. اسی بات سے ایک سوال اور کیونکہ ذہن میں آ رہا ہے کہ جس وقت مولا علی کی شہادت ہوئی اس وقت مولا علی کے الفاظ مبارک کیا تھے اور ان کی وجوہات کیا تھیں؟ دیکھیے، شہادت سب سے پہلے جب ابن ملجم کا وہ واقعہ ابھی بیان ہو گیا ہے، بالکل ضربت لگائی گئی تو مولا کائنات کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں فائز ہو گیا. بالکل. دیکھیے، کیونکہ ابھی بات چل رہی تھی کہ وہ آپ تشریف لا رہے تھے یا سجدے میں، یہ ایک متفق علیہ ہے کہ سجدے ہی میں شہادت ہوئی ہے، اور سجدے کے علاوہ کوئی موقع ہی نہیں تھا کہ علی کے اوپر کوئی وار کر سکتا ہوتا. بالکل. پوری زندگی، پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مولا کائنات کے سامنے کہ خیبر میں کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، تو آپ نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. سبحان اللہ. تو مرحب کی ماں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو کسی حیدر سے نہ لڑائی کرنا، جنگ کرنا. تو لوگوں نے وہاں پر یہ ان کو سمجھایا، مرحب کو، اس کو، کہ دیکھو یہ وہ حیدر نہیں ہے جس سے منع کیا گیا تھا. تو بولا اچھا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تو ناممکن تھا مولا کے سامنے، علی کے سامنے کیا مجال ہے کسی کی.
کہ قائم رہ جائے. بے شک. تو یہ ایک بات تھی جو مولا کی زبان پر آئی تھی، فزتو رب الکعبہ یا فزتو و رب الکعبہ، دونوں طرح. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ ہی کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس وقت شہادت ہوئی تو پوری امت مسلمہ پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ دیکھیے شہادت جس ٹائم ہوئی ہے ایک تو واقعہ پورا مصائب کا ہے وہ، بالکل، جب جہاں تک کہ ان کی شہادت ہو جانے تک، وہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم دیکھ لیں گے، بات کر لیں گے. ان کے بعد جو ہے پھر مسلمانوں کے اندر جو حضور سرور کائنات کی وصال کے بعد سے ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ جیسے ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ وہ عبد مناف، حضرت عبد مناف کے دو بیٹے ہاشم اور امیہ، تو وہاں سے وہ علیحدہ کرنا وہ چلا ہے، تو وہ کربلا تک آ کے ختم ہوا ہے. تو اس کا تسلسل ہے جو مولائے کائنات کی شہادت کے بعد بھی یہ چلتا رہا، جو فیس کرتے رہے، مومنین بھی فیس کرتے رہے، میثم تمار، عمار یاسر، مقداد، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری اور جلیل القدر صحابہ اکرام، اس کے امت مسلمہ پہ کیا اثرات ہوئے سر؟ تو اس کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو شہادت ہوئی نا، اس کا سب سے بڑا نقصان امت مسلمہ کا یہ ہوا کہ ہم علمی طور پہ بہت پیچھے چلے گئے، اور حدیث پہ کام رک گیا، قرآن پہ کام رک گیا، علم پہ کام رک گیا. مطلب لوگوں نے اپنی بادشاہت کو تو آگے بڑھایا، حکومتوں کو تو آگے بڑھایا، مگر اخلاقیات پہ کام رک گیا. جو ایکچوئل دین کا جو تھا نا پیغام کہ میری بندگی کرنی ہے تم نے، وہ سکھانا تھا علی نے، وہ سکھانا تھا انسانیت کو علی نے، اہل بیت نے سکھانا تھا کہ اللہ کی بندگی کرنی کیسے. وہ کام وہیں رک گیا، وہ کام وہاں رک گیا. جب امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے تو ایک شریعت کا پیمانہ میں دے دیا کہ بتا دیا بھئی اللہ تعالیٰ تم کو اس زاویے میں پسند کرے گا جو میں نے کر کے دکھا دیا ہے. اب اس کو آگے کیسے بڑھانا تھا، لوگوں میں اس کو ڈالنا کس طریقے تھا، یہ کام تھا اہل بیت کا. حضرت علی سے شروع ہونا تھا، آگے اہل بیت نے اس کو نبھانا تھا، مگر ظالموں نے اس کام کو آگے بڑھنے نہیں دیا. سب سے بڑا نقصان امت مسلمہ کو آج تک اس بات پہ ہو رہا ہے کہ صحیح لوگ منصب پہ نہیں آ سکے حضرت علی کی شہادت. دیکھیں اگر مولا علی کی بات کریں اور اہل بیت کی بات کریں تو جو ظلم و ستم اہل بیت کے ساتھ ہوئے اور اس کے بعد بھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اس کے بعد بھی وہ دین اسلام کی راہ کے اندر وہ اسی حساب سے وہ چلتے رہے. انہوں نے کافی ساری ایسی قربانیاں دیں، کافی ظلم و ستم ان کے ساتھ ہوا، اور اگر ہم ان قربانیوں کو دیکھیں تو وہ رائے گاہ نہیں گئی. آج وہ کل انسانیت کے لیے وہ ایک پیغام ہے کہ اتنے مشکل حالات کے اندر بھی، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ اپنی راہ سے نہیں بھٹکے، وہ اللہ کے دین کے اوپر وہ یوں ہی چلتے رہے، وہ قرآن پاک کے اوپر یوں ہی وہ کرتے گئے. یہاں تک کہ ان کے آخری لمحات جب تھے تو ان کا ہمارے مولا علی کے لب پہ زبان پہ صرف اللہ کا ذکر تھا، صرف اللہ کا ذکر تھا، اور وہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے جو ہے وہ شہادت پا گئے. اور یہی ان کا پیغام انہوں نے دیا کہ کسی بھی حال میں انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اللہ کے ساتھ رہنا چاہیے. بے شک بے شک ایسے ہی ہے. اور اسی کے ساتھ ہی میں کریم شاہ کی جانب بھی آؤں گی کہ جب مسجد کوفہ میں مولا علی کو ضرب لگی تو اس کے بعد جب مولا علی کو گھر لے کر آیا گیا تو مولا علی کے گھر کے اندر کیا ماحول تھا. وہ میں اپنی بات کرنے سے پہلے کر کے اجازت دیں تو دو اشعار پڑھنا چاہتا ہوں مولا شیر خدا کی. بالکل، بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. رسول پاک کا میری طرف سلام آیا، میری زبان پہ جس دم علی کا نام آیا، سبحان اللہ. امیر باز میں ولایت خطاب ہے تیرا، حدیث جسم کا جسمی تیرا مقام آیا، اور علی کا نام ہی اعظم وہ اسم اعظم ہے،
کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا، کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین اکرام، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں ڈاکٹر صاحب کی جانب بھی آؤں گی کہ جس وقت مولا علی کو ضرب لگتی ہے اور مولا علی کو گھر لے کر آیا جاتا ہے، تو آپ کے جو بیٹے ہیں امام حسن امام حسین نے اپنی والد کی کس طریقے سے خدمت کی؟ جب حضرت حذیفہ یمانی آپ کے پاس آتے ہیں مولا کائنات کے پاس ضربت سے پہلے، تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں کسی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، اب تم جاؤ، ہمارا وقت آ گیا ہے۔ وہ چلے جاتے ہیں۔ جب ضربت لگتی ہے تو قاتل بھاگتا ہے ابن ملجم، کیونکہ وہاں پر پکڑنے کے لیے مولا حسن موجود جو ہیں وہ پکڑنے نہیں گئے، نہ اپنے بابا کے وہ خون کے فوارے کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ وہ نماز کو تمام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جب وہ قاتل ابن ملجم بھاگتا ہے تو حذیفہ یمانی تک آواز پہنچتی ہے کہ امیر المومنین مارے گئے، قتل کر دیے گئے۔ تو حذیفہ دوڑتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہاں ابن ملجم دوڑ رہا ہے، وہ حذیفہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس خون آلود تلوار ہے، اس کو پکڑ کے لے آیا جاتا ہے، لوگ بھی آ جاتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس طرح سے اس کے پکڑنے کا واقعہ آ جاتا ہے۔ اب دوسری طرف گلیم کے اندر مولا کائنات کو زخمی حالت میں سر سے خون پورا تر بتر ہے، ریش مبارک سرخ ہے خون میں، اور لے کر گھر آتے ہیں۔ تو جب اصحاب آتے ہیں تو کئی قدم کے فاصلے پر مولا کہتے ہیں کہ یہاں رک جاؤ، دیکھو گھر میں داخل ہوگے تو یہ غیر ہیں، یہ زینب و ام کلثوم کے رونے کی صدائیں سنیں گے، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ ان کے کانوں میں ان بیبیوں کی، ان بچیوں کی آوازیں جائیں۔ تو وہاں ان کو رکھ دیا جاتا ہے، پھر اہل خانہ ان کو لے کے گھر میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں ان کے لیے جو ایک تو وہ دن تھا جب اس دن جناب ام کلثوم کے گھر پہ روزہ افطار کرنے کا موقع تھا۔ اچھا افطار کیا ان لوگوں کا، وہ نمک سے افطار کرتے تھے، پانی پیتے تھے۔ اچھا ایک اور بات، کیونکہ آپ نے روزہ افطار کا بولا تو ایک اور چیز ذہن میں آتی ہے کہ کیونکہ مولا علی کو ضرب لگی ہوئی اور وہ شدید زخمی حالت میں، تو اس دوران بھی وہ روزے کو انہوں نے کنٹینیو رکھا ہوا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کوئی زخم لگ گیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزے کے باطل ہونے کے اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر زخمی ہو جائے تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا، سوائے اس کے کوئی اور کنڈیشن باطل ہونے کی آ جائے، بالکل، تو اور کوئی کنڈیشن ایسی تھی نہیں۔ اچھا پھر وہ ایک تو کل ایمان ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ تو طاہر ہیں، ان کے تو خون جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، یہ تو حضور کی حدیث ہے کہ یہ پاک ہستیاں ہیں، پنجتن پاک کہتے ہیں، تو ان کی آیت نازل ہوئی، تو اس لیے ان کا تو خون ہمارے خون کی طرح نہیں تھا کہ وہ کچھ ان پر اثر خدا نہ خواستہ ناپاکی کا، تو وہ تو پاک ہستیاں تھیں۔ تو اب وہ گھر میں بہرحال تشریف لائے تو 3 چیزیں رکھ دی گئیں، دودھ بھی، نمک بھی اور کھجور بھی۔ تو آپ نے کہا دیکھو کبھی تم نے دیکھا ہے علی کے دسترخوان پر 2 چیزیں بھی ہوئی ایک وقت میں؟ تو بولا مولا آج آپ کی جو حالت ہے، ایک زرد پٹی باندھ دی گئی تھی کیونکہ بہت بری کنڈیشن، بری حالت تھی اس زخم سے، زہر میں بجھی ہوئی تلوار۔ اب مولا نے کہا اس میں سے 2 چیزیں اٹھا لو، تو وہ نمک اٹھا، بولا نہیں بیٹا یہ کھجور اور یہ دودھ ہٹا لو، وہ ہٹا لیا گیا۔ اچھا اب جب قاتل کو پکڑ کے لایا گیا تو اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے ابن ملجم کے، کہا اس کے ہاتھ کھول دو، ہاتھ کھول دیے گئے۔ کہا کہ دیکھو وہ جو شربت ہم نے یہاں سے اپنے سامنے سے ہٹوایا ہے وہ لا کے اس کو دو۔ تو قاتل کو اپنے دودھ کا شربت پلا رہے ہیں،
یعنی اس گھرانے کا مولا کائنات کا یہ دیکھیں یہ سب سکھا رہے ہیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ حقوق العباد کیا ہوتے ہیں. یعنی اچھا وہ بات ابھی بھی ہو رہی تھی کہ قاتل کو یہ کہا کہ دیکھو اگر میں بچ گیا تو میں خود دیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے, اور اگر میں چلا گیا اس دنیا سے, جیسا کہ ان کو پتہ ہی تھا, تو جیسے اس میں ایک ضرب لگائیے ایسے ہی صرف ایک ضرب لگانا. بے شک بے شک, ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں یوسف پاکستانی کی جانب بھی آؤں گی, کیونکہ دیکھیں جہاں پہ بات ہو رہی ہے ثقافت کی کہ مولا علی پوری امت کو ایک طریقے سے یہ دیکھا جائے تو یہ سبق پوری امت کے لیے, کل کائنات کے لیے, کہ وہ ہمیں سکھا کے جا رہے ہیں کہ اگر سخی دیکھیں تو وہ گھر آنا ہے. مگر آج کے دور کے اندر اگر ہم ان کی تعلیمات کو دیکھیں اس کے بعد بھی ہم نہیں سیکھتے ہیں, پھر اتنی پریشانیوں کا, اتنے مسائل کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ نوجوان نسل کو؟ نوجوان نسل کے لیے میں بیٹا ایک ہی بات بولوں گا کہ ہم دوسروں سے بڑی اچھی امیدیں رکھتے ہیں, چاہے وہ نوجوان نسل ہو, عام ہو, میں ہوں, ایکس وائی. تو تعلیمات جو نا وہ تو یہی ہمیں اثر سکھاتی ہے, چاہے وہ حضرت علی ہوں یا اللہ کے نیک بندے ہوں یا کچھ بھی دنیا داری کے اندر بھی, وہ آپ کو یہی ہمیشہ سکھاتے ہیں کہ آپ دوسروں کا جو نا خیال کریں. لیکن ہم لوگ جو نا ایک جملہ بہت بڑا کہہ دیتے ہیں کہ اپنا خیال رکھنا. میں اس کی مخالفت کرتا ہوں اس جملے کی کہ اپنا خیال رکھنا. بھائی اپنا تو خیال جانور بھی رکھتا ہے, صرف اتنا سے جملے کہ اگر بیچ میں تھوڑا سا اضافہ آ جائے کہ اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھنا, کیا بات ہے, تو میرا خیال سے اس میں ایک وزن بھی آتا ہے, اور ایسا ہونا بھی چاہیے, کیونکہ یہ اسی چیز کا نام حقوق العباد ہے. جب انسان کسی جگہ پریشان ہے یا ٹینشن میں, اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اور آپ کو توفیق دی ہوئی تو اس کو پکڑ کے باہر نکالو. لیکن ایک اور بھی گلے مصیبت آتی ہے. حضرت علی کا قول ایک اور بھی ہے کہ جس کے ساتھ بھلائی کرو اس کے شر سے بھی ڈرو, اور ایسا ہوتا ہے. کیونکہ میں ان چیزوں کا بیٹا یہ جتنی بھی باتیں میں نے سنتا ہوں نا, میری ایک عادت ہے, میں پہلے پریکٹس کرتا ہوں. میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول میں نے اس میں کامیاب رہا میں, اور بہت بھی چیزیں اور بھی مل جاتی ہیں جو ہماری عقل کو ٹھکانے لے آتی ہیں, ہمیں سبق مل جاتے ہیں, ہمیں نقطہ نظر مل جاتا ہے. کہ جیسے حضرت علی کا قول ہے کہ سخاوت آپ اتنی کریں کہ آپ کو خود بھی بھیک نہ مانگنی پڑ جائے. بالکل ایسی بات. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ ان کے ساتھ اتنا جذباتی طور پہ لوگ آ کے, دماغی طور پہ اس کے آ کے اتنا کھیل جاتے ہیں کہ سامنے والا بعد میں جو نا پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میرا تو یہ لوگ لے گئے. باخدا یہ میں بالکل حقیقت بیان کر رہا ہوں. اب بات یہ آتی کہ میرے ساتھ بھی ایسا کئی دفعہ ہوا, لیکن مجھے حضرت علی کا قول رضی اللہ عنہ, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے بچاتا رہا اور آج تک بچتا ہوا. بے شک بھائی بات یہ بالکل آپ کی صحیح ہے, اور حضرت علی کا قول کافی حد تک ٹھیک بھی ہے, مگر پھر بھی حقوق العباد ہمیں سکھایا گیا ہے. حقوق العباد ہمیں بتایا گیا کہ حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے. خیال تو رکھنا ہے سر. بات یہ آتی کہ ہمارے پاس خیال رکھنے والے کم اور خیال کروانے والے زیادہ آتے ہیں. اور آپ یہ بھی ذرا نوٹ کیجئے گا, آپ جب دوسرے کا خیال کرتے ہو اس کے بعد ہوتا کیا ہے. میں ان چیزوں کا پریکٹس میں ہوں تو اس لیے میں ذرا کھل کے بات کر جاتا ہوں. میں اس کے بعد ہوتا ہے کیا ہے. بالکل ایک منٹ دیکھیں, کافی حد تک اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو ٹھیک نہیں ہے آج کے جو انسان ہیں ان کے مطابق اگر ہم دیکھیں, مگر اگر ہم مولا علی کا یہ قول ہے اور مولا علی کی اگر ہم بات کہیں تو ان کے قول تو بولے ہوئے پتھر پہ لکیر ہوتے ہیں, اور ان کی زندگی کو, اہل بیت کی اگر ہم زندگی کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ تو کل کائنات کے لیے مشلے رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن بات وہی آگی, میرا بھی بیٹا کہنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم باتیں سبھی اچھی اچھی بڑی بڑی پیاری پیاری کرتے ہیں باخدا, لیکن اندر والا جو کیس ہے نا, جس دن یہ سیٹ ہو جاتا ہے نا, اللہ کی قسم سارے راستے کھل جاتے ہیں. پھر آپ کے اوپر سارے اقوال بھی جو نا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے, جب آپ چلتے ہو, آپ ان کی چیزوں پہ چلتے ہو, آپ ان کی بتائے ہوئے راستوں پہ چلتے ہو, اور جو جن چیزوں پہ انہوں نے عمل کرا آپ بھی عمل کر کے دیکھ لیں. آپ ایک عام انسان عمل کر کے دیکھ لیں, وہ کامیابی اس کا مقدر ہے. بات حقوق العباد کی ہو رہی, تو ابو الخیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جاننا چاہیں گے کہ مین کائنڈ ویلفیئر آرگنائزیشن جس کے روح رواں ہیں وہ کیا کر رہی ہے, وہ بھی کیا حقوق العباد کے طور پہ کام کر رہی ہے. ہماری آرگنائزیشن اس وقت جو ہے وہ ہیلتھ پہ اور ایجوکیشن پہ کام کر رہی ہے, اور ہمارے پاس 3 یا 4 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ لوگوں کو جو ہے ہیلتھ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں ایک ہمارے پاس نیو کراچی کے اندر جو ہے نا ایک ہاسپٹل ہے جو میں نے گورنمنٹ سے جو ہے وہ 2016 میں اڈاپٹ کی. تو اس میں او پی ڈی, اس میں خواتین اور بچوں کے علاج معالجہ جو ہے فری آف کاسٹ ہے, وہ فری آف کاسٹ ہے. اور اس کے علاوہ مضافاتی علاقے میں جیسے
गोठों में 2-3 जगह पे और भी है। और इस तरह स्कूल है हमारे पास एक औरंगी टाउन के अंदर जो तकरीबन 250 के करीब बच्चे पढ़ते हैं। वो भी फ्री है? वो भी फ्री है माशाल्लाह। और इसके अलावा एक वाना के अंदर एक स्कूल है ब्राइट फ्यूचर के नाम से, ये अपना वज़ीरिस्तान के अंदर। वहाँ पे तकरीबन कोई इस वक्त जो बच्चियाँ पढ़ती हैं वो 250 के करीब है, उनको भी हम हेल्प करते हैं। ये निदा ये होता है हुकूकुल आबाद ना, जो हमें सबक दिया गया मुसलमानों को हमारे नबी की तरफ से, हज़रत अली करमुल्लाह वजह की तरफ से, या हमारे अंबिया कराम की वजह से, कि सबसे पहली जो चीज़ है वो हुकूकुल आबाद है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है अमजद कुरैशी। इसी के साथ साथ ही, क्योंकि आज हम मुल्क पाकिस्तान की बात करें और मुल्क पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया की बात करें, तो पूरी दुनिया के अंदर हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ आए हुए हैं। सब आपस में एक नफ्सा नफसी का एक दौर चल रहा है। और अगर हम मौलाए कायनात की तालीमात को देखें और पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल को देखें और जो हमारे हुक्मरान हैं उनको देखें, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनको? अब लोग जो ना मतलब सारे हुक्मरानों के पीछे पड़े रहते हैं। एक बात ये भी सच है, हम लोग कितने ठीक हैं, हमारी पब्लिक कितनी ठीक है, मतलब हम लोग कितने काम चोर नहीं है, कितने लोगों के साथ वादा खिलाफियाँ नहीं करते। मतलब पहले अपने आप को तो तलाश करो आप। हम जो ना वो तलाश कर रहे हैं दूसरे में से, अपने अंदर की चीज़ें तलाशी। हम जो बंदा लेना शुरू कर देता ना बेटा वो कामयाब है। हम सिर्फ खाली सारी चीज़ें जो ना हुक्मरानों पे डाल देते हैं। क्या हुक्मरान आके कहता है कि तू जो ना मतलब टायर में 3 पंचर कर? वो तो कहा गया ना यूसुफ भाई कि जैसे आप होंगे वैसे हुक्मरान आपको मुसलत कर दिए तो वही आगे अल्लाह का शुक्र है। ये भी मौला अली का ही कौल है कि जैसे आप होंगे वैसे हुक्मरान। तो अब खाली सारा कुछ हुक्मरानों पे डाल देना ये ज्यादती है। हम में से हुक्मरान है सर, हम हमारे अपने आप को देखना चाहिए। अगर मेरा करैक्टर ठीक है तो बाखुदा मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुला बोलता हूँ। मैं अगर मेरा करैक्टर ही लूज है तो मुझे ये बताएं मैं सर कैसे तो यूसुफ भाई किस तरीके से पाकिस्तान की जो आवाम है, हम अपने आप को अपने अंदर क्या क्या सुधार ला के जो आज हम इतना ज़्यादा परेशानियों का शिकार हुए हैं उनको कैसे सही कर सकते हैं? तो मेरी तो तलाश ही यही है कि मतलब कि ये जो बिगड़े हुए मामला तो मसाइल पाकिस्तान मैंने नाम रखा हुआ है, सारे यही चाहते हैं कि मसाइल तो अच्छे हो जाएं लेकिन हिस्सा डालने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप क्या बात की है सर? क्या सर बात? हिस्सा डालने के लिए कोई तैयार नहीं है। जिस दिन और मैं भी लगा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले कहा एक कौम एक फौज एक पाकिस्तान। आज हमें सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसमें सियासत भी कर रहे हैं, उसमें उल्टे सीधे काम भी कर रहे हैं। और जो हमें नहीं कहना चाहिए इस टाइम पे, मिसाल के तौर पे मैं कोई हुकूमत का नुमाइंदा नहीं हूँ मैं, लेकिन पाकिस्तानी जरूर हूँ मैं। मुझे अगर अपने मुल्क में अमन के लिए अगर बात करनी तो फिर मुझे ये नहीं कहना कि जी पेट्रोल इतने में चला गया तो फलानी चीज़ इतने में चली गई। आप अल्लाह की ज़ात का इस कौम को करोड़ों शुक्र अदा करना चाहिए कि मुल्क हमारा हालत जंग में और पाकिस्तान के अंदर लोग तरावियाँ भी पढ़ रहे हैं, बाजारों में भी जा रहे हैं, बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने के हम जो ना पड़े हुए हैं उनके पीछे सिर्फ अपने आप को कौम ठीक करे। अल्लाह की कसम मेरा और आपका प्यारा नाजिल हो रही है इंशाल्लाह जी होगी। और मैं आपको बताऊं सर अमजद साहब, मैं आपको बताऊं मुझे बाखुदा मैं बड़ा पूरी उम्मीद वाला बंदा हूँ, मैं जीरो वाला आदमी हूँ। बिल्कुल और रहना भी चाहिए। मेरी अगर आप कहानी सुनेंगे ना तो आप बोलोगे यार आज ये यूसुफ पाकिस्तानी और ये मतलब जीरो आदमी ये क्या था और आज क्या है। ये बात ये सर सच्चाई में अल्लाह ताला ने ताकत रखी है, सच्चाई में अल्लाह ने बरकत रखी है। हम सच्चाई को जो ना मतलब है कि अपने 2 मिनट के मफादात के लिए हम सच्चाई को डालते हैं साइड में और दूसरे से बोलते हैं कि तू सच बोल, तू वादे का पक्का हो। यूसुफ पाकिस्तानी अच्छी बातें करे लेकिन वादे का पक्का नहीं होना चाहिए वो। तो जब वादे का पक्का नहीं है, सबसे बड़ा हकूकुल बात तो सर आपका ये कि आप किसी के साथ वादा करते हो और आप अपने वादे को निभाते नहीं हो। असल हकूकुल बात ये कि आपने बहुत जबरदस्त बात की है। आज से सर मैं भी अमजद पाकिस्तानी हो गया हूँ सर। जज़ाकल्लाह जी, मैं तो सारे पाकिस्तानी आपके ख्याल से मैं पूरा 100% मुत्तफिक हूँ सर। अच्छा देखिए, क्योंकि अगर हम मौलाए कायनात की तालीमात को, उनकी ज़िंदगी को और यहाँ तक कि उनके हम जो आखिरी लम्हात जो उनकी ज़िंदगी के गुजर रहे हैं उनको भी अगर हम देखें तो वो सब हमें यही सबक दे रहे हैं। सारा वो सब हमें यही बता रहे हैं कि हाउ टू लिव अ लाइफ, किस तरीके से इस्लामी शरीयतों के ऊपर, किस तरीके से इस्लाम के ऊपर चल के, हक पर चल के, सच के रास्ते के ऊपर चल के आप
دین اور دنیا دونوں دونوں کو اپنے محفوظ کر سکتے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت سی آواز رکھتی ہیں امیمہ موجود ہیں جو کہ آج اہل بیت کی محبت کے اندر ہمیں ایک کلام سنائیں گی. میں چاہوں گی کہ ہم ان کا کلام سنیں. بسم اللہ. جانم فدا ہے دری یا علی 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 جانم فدا ہے دری یا علی 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 ہے محمد میرا دل تو سینہ علی میرے جینے کا واحد کرینہ علی دین اسلام کا ہے نگینہ علی حق کی منزل کا پہلا ہے زینہ علی علی مولا علی جانم فدا ہے بری علی 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 دشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی میرا مرشد بھی آقا بھی مولا علی علی مولا علی جانم فدا ہے بری سبحان اللہ سبحان اللہ. علی جانم فدا ہے بری علی علی علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں ڈاکٹر صاحب کی جانب واپسی آنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب کیونکہ مولا علی کا اگر ہم بات کریں ان کی آخری لمحات کی بات کریں تو اب کئی دن سے وہ زخمی حالت کے اندر ہے مولا علی. اور میں چاہوں گی کہ وہ آخری لمحات کیا تھے اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے. جب مولا علی کو ضربت لگی ہے آپ نے فرمایا فزتو برب الکعبہ اللہ اکبر رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. زخم کھا کر یہ کہہ دینا آسان نہیں ہوتا ہے. گھر لایا گیا. ڈاکٹر صاحب میں اس کے اندر یہ بھی ایڈ کروں گی کہ وہ جو شہادت کے جو لمحات آ رہے ہیں اور جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی بیان کی جائیں. جب گھر لے آیا گیا تو طبیب آیا اور اس نے دیکھا. طبیب نے راوی کہتا ہے کہ مولا کے ماتھے پہ سر پہ ایک پٹی تھی جس کا رنگ زرد تھا اللہ اکبر. لیکن زہر کی وجہ سے خود مولا علی کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. راوی کہتا ہے کہ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ زیادہ زرد مولا کے چہرے کا رنگ ہے یا زیادہ زرد پٹی کا رنگ ہے. اللہ اکبر. اتنے شدید قسم کا زہر تھا. مولا نے اپنے اصحاب سے کہا تم جاؤ اب ہمیں اپنے بچوں سے کچھ بات کرنی ہے. وہ اصحاب چلے گئے وصیتیں کر لیں سب کے سپرد کر دیے کہ کس کو کیا کرنا ہے. حضرت عباس تنہا کھڑے رہ گئے. اللہ اکبر. اب وہ کہنے لگے مولا آقا. بولا نہیں حسین میرے پاس آؤ عباس میرے پاس آؤ. مولا عباس کا ہاتھ مولا حسین کے ہاتھ میں دیا. بولا تم اس کو سنبھالو. کہا دیکھو تم ہمیشہ اس کو حسین کو آقا کہنا اور اس سے کہا کہ یہ تمہارا بھائی ہے تمہیں اس کو دیکھنا ہے. اس طرح سے وصیتیں بھی تمام ہو گئیں. اب عجیب کیفیت تھی کہ 3 دن گزر رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں گھر والے. 21 کی تاریخ کو حتیٰ کہ اس سے قبل جناب زینب نے خواتین نے کہا کہ مولا علی کے لہجے میں زینب خطاب کرتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جیسے یہ کرتی ہیں اس طرح ہمیں یہ قرآن سکھائیں. لیکن اب یہ رمضان میں زینب کا لہجہ عجیب ہے. ایک دن زینب نے کہا خواتین سے کہ عورتوں سب چاروں طرف سے پردہ کر دو
اور اس کے بعد اپنی مقنے کو کھولا, کہا کہ تم یہ نہ کہنا کہ تم نے کھلے بالوں میں زینب کو نہیں دیکھا کوفے والوں, خواتین دیکھ لو, میں جس کوفے میں کبھی دیکھوں نظر آؤں گی کھلے بال تو پھر یہ نہ کہنا ہم نے تو چادر میں دیکھا تھا. عجیب کیفیت تھی. مولا ایک دن جناب زینب کو لے گئے, کہا بیٹا دیکھو یہ بازار ہے, یہ دارالامارہ ہے. زینب کہنے لگی مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ بولا دیکھو بیٹا ایک مرتبہ تمہیں یہ دیکھنا پڑے گا یہ دن. پھر بلایا اور امام حسین کو ان کی ریش مبارک کو بوسے دیے, کہا دیکھو. بولا بابا جان آپ مجھے بوسے یہاں دے رہے ہیں؟ بولا دیکھو رسول اللہ نے میرے ریش مبارک کو بوسے دیے تھے اور یہ کہا تھا تمہاری یہ ریش خون سے تر ہو جائے گی. تو آج میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہاری یہ ریش علی اکبر سے, قاسم سے, اون و محمد سے, اصغر سے, ان سے سرخ ہو جائے گی. تو پھر وہ سب بیان کرتے رہے اور اتنا کہ جب آخری وقت آتا ہے تو سارا دن جناب زینب پردے کے پیچھے سے, کیونکہ بہت بابا کے سامنے جایا نہیں کرتی تھی, لیکن اب اس کنڈیشن میں آتی ہیں پردے کے پیچھے سے بابا کو دیکھتی رہتی تھی کہ ان کی تکلیف کو برداشت کرتی تھیں. کہ انہوں نے دیکھا کہ بابا جا رہے ہیں, رخصت ہو رہے, آپ آ گئے اور یہ ماتم سب جگہ شروع ہو گیا مومنوں میں. مومنوں ہے در کرار کا ماتم کر لو, ہاں محمد کے علم دار کا ماتم کر لو. مومنوں ہے در کرار کا ماتم کر لو, خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مار گئے, خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مار گئے. بازوئے احمد مختار کا ماتم کر لو, مومنوں ہے در کرار کا ماتم کر لو. جس کے در سے نہ گیا خالی سوالی کوئی, جس کے در سے نہ گیا خالی سوالی کوئی, اس سخی صاحب کردار کا ماتم کر لو. مومنوں ہے در کرار کا ماتم کر لو, جو کہ پنجتان میں بھی ہے, 12 اماموں میں بھی ہے, جو کہ پنجتان میں بھی ہے, 12 اماموں میں بھی ہے. سارے نبیوں کے مددگار کا ماتم کر لو, مومنوں ہے در کرار کا ماتم کر لو. مل کے جبریل کے استاد کا پرسا دے دو, مل کے جبریل کے استاد کا پرسا دے دو. صاحب دلدل و تلوار کا ماتم